الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ جمعے کو آپ کی خدمت میں ایک عجیب و غریب عمل اور ایک عظیم نعمت آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اور وہ ہے اچھی نیت کرنا. یہ اچھی نیت ہر نیک عمل میں اتنی بڑی نعمت ہے کہ بعض مرتبہ آدمی ایسے نیک کام کی نیت کر لیتا ہے اور ارادہ کر لیتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے. بغیر عمل کیے بھی اچھی نیت کا اس کو ثواب مل جاتا ہے. اس لحاظ سے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور عجیب و غریب نعمت ہے کہ عمل کیا نہیں اور عمل کا ثواب نیت کرنے کی وجہ سے مل جاتا ہے. اور اس کی 2-3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. جیسے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو آدمی 15 نیتیں کر سکتا ہے. آدمی خوشبو لگائے تو خوشبو لگانا ایک نیک عمل ہے، اس میں آدمی 5 نیتیں کر سکتا ہے. تو مسجد میں آ کر کے تو ایک ہی نماز پڑھے گا، نیت 15 اعمال کرنے کی نیت کا ملے گا. خوشبو 1 مرتبہ لگائے گا، ثواب 5 نیتوں کا ملے گا. اسی طرح آپ گھر جائیں تو وہیں بھی بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں. کسی نیک مجلس میں جائیں تو وہیں بہت سی نیتیں کر سکتے ہیں. تو حسن نیت بھی اللہ تعالی کی عطا خاص ہے اور عظیم نعمت ہے، بشرطے کوئی استعمال کرے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آج بھی ایسی ایک اور نعمت آپ کو سامنے بیان کرنی ہے، وہ بھی عجیب و غریب ہے اور ایسی ہے کہ ہم مرتے دم تک اس کے محتاج بھی ہیں، اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے، لیکن وہ بھی ہے بڑی عجیب و غریب. وہ عجیب و غریب اس لحاظ سے ہے کہ اس پر عمل کرنے سے کیا ہوا گناہ مٹ جاتا ہے. اگر آدمی نے بہت سارے گناہ کیے ہیں
تو اگر یہ عمل نہ ہو تو ان کے ختم ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور کر لیے ہوں اور یہ عمل کرے تو وہ فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں توبہ، توبہ استغفار۔ توبہ استغفار بھی ایسی نعمت ہے کہ ہم مرتے دم تک بلا شبہ اس کے محتاج ہیں، کیونکہ مرتے دم تک ہم سے کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے۔ تو اگر توبہ نہ ہوتی تو اس کی معافی کا کیا راستہ ہوتا؟ پھر تو ہماری ہلاکت یقینی ہی تھی، کیونکہ ہم خطا کے پتلے ہیں۔ جہاں ہم سے اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے نیک کام ہوتے ہیں، گناہ بھی تو ہوتے ہیں۔ گناہوں میں ہماری کوتاہی کا دخل ہے، نیک کاموں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کا ذریعہ ہے۔ تو اگر توبہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ سوائے ہماری بربادی کے اور سوائے ہماری ہلاکت کے کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اپنے رحمت سے حضور کے طفیل توبہ استغفار ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ اس سے معاف ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ 90 برس کا کافر بھی جب توبہ کر کے کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے 90 برس کا کفر ختم ہو جاتا ہے، کہ کفر ایسا گناہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، توبہ کرنے سے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ توبہ سچی ہونی چاہیے، بس توبہ سچی ہونی چاہیے۔ اور سچی توبہ کسے کہتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اچھی طرح ایک مرتبہ سمجھ لیں، بس پھر زندگی بھر اس کو اپنے عمل میں رکھیں، اور پھر اس شعر کو پڑھ کر اپنے دل کو تسلی دیں۔ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے کی اور سچی توبہ کرنے کی ایسی دولت مل گئی ہے کہ اب میرے اس کے آئے گناہ کچھ بھی نہیں۔ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ تو بس سچی توبہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھیں آپ۔ گناہ جو ہے وہ دو قسم کے ہیں بھائی، یا تو وہ گناہ ایسے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بندے کا اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، جیسے نماز نہیں پڑھی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم ان کا حکم مانیں، اور حکم مان کر کے نماز اپنے وقت پر، مرد ہے تو باجماعت، عورتیں ہیں تو اپنے گھر پر ادا کریں، قضا نہیں کریں، چھوڑیں نہیں۔ نماز پڑھنا فرض ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ۔ اور روزہ رکھنا فرض ہے، تو اب گرمی ہو یا سردی ہو، جون جولائی ہو یا جنوری فروری ہو، روزہ رکھنا ہے۔ اب آدمی بلا عذر معتبر روزہ چھوڑ دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے۔ اس میں تو سچی توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر آدمی 3 شرطیں پوری کر لے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے اس گناہ پر دل میں شرمندہ اور نادم ہو کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا، میں نے غلط کیا۔ چھوٹا ہو یا بڑا گناہ، پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی دل میں اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے نادم اور شرمندہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ جس وقت شرمندہ اور نادم ہو رہا ہے، دل میں یہ بھی تہیہ کر لے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اور تیسری شرط یہ کہ فی الحال چھوڑ بھی دے، فی الحال اس گناہ کو چھوڑ بھی دے۔
جیسے گانے گا رہا ہے، معاذ اللہ فلمیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کے حق سے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ سب حرام کیا ہے. جب حرام کیا ہے تو اس کا کرنا حرام اور ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے. تو جب یہ گناہ ہو جائے تو پہلے تو دل میں شرمندہ اور نادم ہو کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو حرام کیا ہے. اور پھر دل میں یہ بھی ارادہ کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اور فی الحال گانے سننا، گانے گانا چھوڑ بھی دے، فلمیں دیکھنا چھوڑ بھی دے. تو یہ 3 شرطیں پورا کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، چاہے کفر ہو، چاہے شرک ہو، اور چاہے کفر و شرک سے نیچے گناہ کبیرہ ہو، اور چاہے گناہ صغیرہ ہو. بڑے سے بڑا گناہ بھی بس معاف. 3 دفعہ یہ کہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، 3 باتیں اس کے دل کے اندر ہوں، بس اسی وقت ختم. اسی وقت وہ گناہ بڑے سے بڑا بھی معاف ہو جائے گا. لیکن یاد رکھنا چاہیے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتا ہے، فرض معاف نہیں ہوتا ہے. یعنی نماز نہیں پڑھی تو توبہ کرنے سے نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہوگا، نماز معاف نہیں ہوگی، وہ پھر بھی پڑھنی ہوگی. رمضان کے روزے نہیں رکھے تو توبہ کرنے سے رمضان شریف میں روزہ نہ رکھنے کا جو گناہ ہے وہ معاف ہوگا، روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا، وہ فرض ہی رہے گا. تو توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، فرائض معاف نہیں ہوتے ہیں، واجبات معاف نہیں ہوتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں سچی توبہ. اب ایسی سچی توبہ چاہے دن میں 70 دفعہ کرے تو بھی وہ سچی ہی ہوگی. یہ نہیں کہ بس توبہ کا مطلب یہ کہ ایک دفعہ کر لے تو دوبارہ پھر کرے ہی نہیں، یہ نہیں ہے ضروری اس کے اندر. بہتر تو ہے کہ آدمی جب ایک دفعہ توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ قریب نہ جائے، کوشش بھی کرے. لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، دوبارہ بھی غلطی ہو سکتی ہے، دوبارہ غلطی ہو جائے دوبارہ پھر یہ توبہ 3 شرطیں پھر پوری کرے. تو اس کے 2 بڑے بڑے فائدے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے وہ گناہ سے پہلے اس گناہ سے پاک تھا. سچی توبہ کے بعد بھی گناہ سے پہلے کی طرح پاک ہو جائے گا. ایک تو یہ فائدہ ہے اس کا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر دن میں 70 مرتبہ ایک گناہ ہو اور ہر مرتبہ وہ ان 3 شرائط کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے گا، تب بھی وہ بار بار گناہ کرنے والا نہیں کہلائے گا. تو یہ 3 شرطیں جہاں پائی جاتی ہیں وہ توبہ سچی کہلاتی ہے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، آسان ہے. گناہ کو آدمی گناہ سمجھے، ہو گیا ہے تو آدمی شرمندہ ہو اور فی الحال اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا بھی ارادہ کرے، پھر کوشش بھی کرے، پھر اگر ہو جائے تو پھر اسی طرح سے توبہ کرتا رہے. تو گناہ ہوتے رہیں اور توبہ کے ذریعے ان کو مٹاتا رہے. یہ گناہ کی یہ توبہ کی یہ خوبی ہے کہ یہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی مٹا کے ختم کر دیتی ہے. اور اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے، جیسے کسی کو ناحق مار دیا، کسی کو ناحق گالی دے دی، کسی کا ایسا مذاق اڑایا کہ اس کو تکلیف ہوئی، بے آبروئی اس کی ہو گئی، دھوکہ دے دیا، اس کے پیسے کھا لیے، پیسے چھین لیے، موبائل چھین لیا، دکان مکان کرائے پہ لی تھی، جم کے بیٹھ گیا، نہ کرایہ دیتا ہے نہ خالی کرتا ہے، مالک پریشان ہے. اس میں بندوں کی حق تلفی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی ہے اور بندے کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہے. تو یہاں توبہ کے مکمل ہونے کی 4 شرطیں ہیں. 3 شرطیں تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ہیں. 4تھی شرط یہ ہے کہ جس بندے کو مارا ہے، جس بندے کو ستایا ہے، جس بندے کا حق مارا ہے، یا تو اس کو بدلہ دے دو،
اس کا حق ادا کر دو، یا اس سے معافی مانگ لو، وہ خوشی سے معاف کر دے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور یہاں بھی معافی مانگنے سے اس کا حق معاف نہیں ہوگا جب تک کہ صاف صاف وہ اپنا حق بھی معاف نہیں کرے۔ جیسے آپ نے کسی سے قرض لیا، دینے سے انکار کر دیا، جیسے کہ آج کل کا ماحول ہے، اللہ بچائے، کہ قرض لیتے وقت تو لینے والا غلام بن جاتا ہے، اور لینے کے بعد یہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ دینے والا غلام بن جاتا ہے۔ اب وہ چکر لگاتا رہتا ہے، یہ ٹرکھاتا رہتا ہے، دینے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو اس صورت میں اگر اس سے معافی مانگ لے گا تو اگر وہ معاف کر دے گا تو گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن پیسے پھر بھی دینے پڑیں گے، دکان خالی کرنی پڑے گی، مکان خالی کرنا پڑے گا، فلیٹ خالی کر کے واپس کرنا پڑے گا، اس پہ قبضہ جمانا حرام ہے، ناجائز ہے، اور جو اس نے حق مارا ہے، کم تولا ہے، کم ناپا ہے، وہ دینا پڑے گا، اس کو پائی کا حساب کرنا ہوگا، جتنا ناجائز اس کا لیا ہے واپس کرنا ہوگا۔ ہاں یہ بھی آپ نے اس سے معاف کرا لیا کہ جو کچھ میں نے تمہارا کھایا پیا اور جو میں نے تم کو دھوکہ کیا، تمہارا نقصان کیا، تم وہ بھی معاف کرو، اور جو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے میرے سے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، تم بھی معاف کرو۔ تو دو چیزوں کی وہ معافی مانگ لے کہ بھائی ستایا، اس کی تکلیف ہوئی، اس کی بھی معافی، اور جو میں نے کھایا پیا، ناجائز کھایا پیا، وہ بھی تم اللہ کے لیے معاف کرو۔ پھر وہ دونوں صاف صاف معاف کر دے تو پھر بے شک حق بھی معاف ہو جائے گا، گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اس طرح سے اگر کوئی معافی مانگ لے تو پھر اس کی توبہ سچی کہلاتی ہے، توبہ سچی ہو جاتی ہے۔ اور سچی توبہ کی یہ خصوصیت ہے کہ کیا ہوا گناہ مٹ جاتا ہے۔ جیسے اچھی نیت کا یہ فائدہ ہے کہ ہم نے عمل کیا نہیں ہے، خالی نیت کی ہے، لیکن نیت کرنے کی وجہ سے اس عمل کے کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ ایسی جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو گناہ ہو گئے نام اعمال میں لکھے ہوئے، آپ سچی توبہ کر لو، سارے نام اعمال سے مٹ جائیں گے۔ بالکل ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ سرہ ایک مثال دیا کرتے تھے اپنے بیان میں کہ بھئی جیسے ٹیپ ریکارڈر ہے، جب ٹیپ ریکارڈر نئے نئے آئے تھے تو اس لیے حضرت نے اس کی مثال دی کہ ٹیپ ریکارڈر میں آدمی اچھی باتیں بھی ٹیپ کر سکتا ہے، گناہ کی باتیں بھی ٹیپ کر سکتا ہے، دونوں چیزیں اس میں ٹیپ ہو جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آدمی کسی ٹیپ میں گانے بھر لے، غیبتیں بھر لے، گالیاں بھر لے، برائیاں بھر لے، پھر اس کے بعد استغفر اللہ کی تسبیح بھر لے، تو استغفار کی تسبیح بھرنے کے بعد جب ٹیپ کو سنیں گے تو گالیاں سنائی دیں گی یا استغفر اللہ سنائی دے گا؟ ساری گالیاں مٹ گئی اور استغفر اللہ کی تسبیح اس میں سنائی دے گی۔ کہتے ہیں بس یہی توبہ کی مثال ہے کہ اگر آپ کے نام اعمال میں بہت سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں اور آپ نے آخر میں اس کے اندر استغفر اللہ توبہ کی شرائط کے ساتھ کہہ لیے، تو پھر آخرت میں جب اس کا نام اعمال کھلے گا تو گناہ مٹے ہوئے ہوں گے، استغفر اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر اس توبہ استغفار کے فضائل بہت ہیں، یعنی صرف یہی فائدہ ہوتا تو ہمارے لیے یہ بھی کم نہیں تھا کہ بھئی توبہ کرو اور تمہارے سب گناہ معاف۔ یہی ایک فائدہ اتنا تھا کہ اس سے ہمارے لیے یہی بہت کافی شافی تھا، مگر اللہ تعالیٰ چونکہ ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہے اور ہماری جان سے زیادہ ہم پر کرم نواز ہے، اس لیے انہوں نے اس پر بھی اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور ایسی تسلی فرما دی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ اس تسلی کا ذکر اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجیے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کر لی ہے، یعنی گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیسی تسلی فرما دی۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی تم سچی توبہ کرو گے تو فکر نہیں کرو ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے، تو اب اس سے بڑھ کر تسلی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟
اور حضور نے بڑے فضائل بیان فرمائے. ایک حدیث میں کہ جو آدمی مسلسل استغفار کرتا رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو روزانہ ہی توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اس لیے کہ 4 کوتاہیاں ایسی ہیں کہ جو ہم سے روزمرہ ہی ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے روزانہ ہی ہمیں توبہ استغفار کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ بچپن سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، کوئی شمار ہے ان کا؟ ماضی کی نعمتیں کیا شمار کریں گے، روزانہ کی نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے. تو ان کا کوئی ہم نے حق ادا کیا؟ جب ادا نہیں کیا تو پھر توبہ استغفار کی ضرورت ہے. تو یہ تو کوتاہی روزہ نہیں ہے، تو استغفار بھی روزہ نہیں ہے. دوسرے، جتنے بھی اللہ پاک نے نیک اعمال کی توفیق دی، ان کی مہربانی سے ہوئی توفیق ملی ہمیں. اب بتاؤ ہم نے کوئی حق ادا کیا ان کا؟ نماز پڑھنے کی توفیق دی، نماز ہم سے نہیں پڑھ سکے. روزہ رکھنے کی توفیق دی، روزہ ہم سے نہیں رکھ سکے. صدقہ خیرات کی توفیق دی، اس کے اندر ہم صحیح حق ادا نہیں کر سکے. ذکر و تلاوت کی توفیق دی، وہ ہم ڈھنگ سے نہیں کر سکے. صلہ رحمی کی توفیق دی، وہ ہم سلیقے سے نہ کر سکے. تو کچھ نہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں نیک کاموں کی توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیتے ہی رہیں، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ انعام تھا، ہماری طرف سے تو اس میں کوتاہی ہوئی. تو یہ بھی تو قابل استغفار چیز ہے. اور تیسری چیز یہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ ہم نافرمانی نہ کرتے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا، احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ان کی نافرمانی نہ کرتے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ زبان سے. لیکن ہم ایسے غافل ہیں، یا ایسے ہم خطا کار اور سیاہ کار ہیں کہ ان کا کھایا بھی، ان کا پیا بھی، اور ان کی توفیق سے کچھ نیک اعمال بھی کیے، پر گناہ نہیں چھوڑے. نافرمانی پھر بھی ہوتی رہی، اور اس کی طرف ہم نے کوئی توجہ نہ دی. دن رات ہم سے خطائیں ہوتی رہیں، غلطیاں ہوتی رہیں، گناہ ہوتے رہے. تو یہ تو پکا ہی گناہ ہے نا، یہ تو، اور دانستہ گناہ ہے، اور خطانے بھی ہو جاتے ہیں آدمی سے. تو ان سے تو یقیناً توبہ استغفار کی ضرورت ہے. اور ہم اپنے بارے میں یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ یہ تینوں باتیں نہیں ہوں گی؟ تو یہ چوتھی بات ہو گئی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں یہ خطرہ تقریباً یقینی ہے کہ آئندہ بھی ہم سے ایسی گڑبڑ ہوگی. اس سے بھی تو توبہ استغفار کی ضرورت ہے. تو یہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ روزمرہ ہمارے ساتھ ہیں. 3 ماضی سے متعلق ہے، 1 مستقبل سے متعلق ہے. جب ہے تو بس پھر روزانہ ہی ہمیں توبہ استغفار کی ضرورت ہے. اس کا ثواب سنو، جب روزانہ ضرورت تو پھر بلا ناغہ ہمیں روزانہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی بھی معافی مانگنی چاہیے، کوتاہیوں کی بھی معافی مانگنی چاہیے، نعمتوں پر صحیح شکر ادا نہ کرنے سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ ہونے والے گناہوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے. تو اس کا ثواب یہ ہے کہ جو آدمی استغفار کرتا ہی رہے گا، توبہ کرتا ہی رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل اور تنگی میں راہ نجات نکال دیں گے. کسی بڑی سے بڑی مشکل میں وہ پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کا راستہ عطا فرما دیں گے، عافیت مل جائے گی، اس کو نجات مل جائے گی، اور اس کو راستہ آرام و راحت کا مل جائے گا. اور ہر غم اور فکر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اس فکر اور غم سے نجات عطا فرما دیں گے. ہمیں یہ روزمرہ کا ہمارا یہی حال ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جسے کوئی فکر لاحق نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جسے کوئی پریشانی نہ ہو. اور ہم میں سے ہر آدمی یہ بھی چاہتا ہے کہ بھئی یہ پریشانی دور ہو، یہ مصیبت ختم ہو، یہ تنگی ختم ہو، یہ فکر ہماری دور ہو، بے فکری نصیب ہو، سکون ملے. تو راستہ موجود ہے. تو یہ اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، کرتے ہیں نہیں. راستہ موجود، چراغ تلے اندھیرا کا مصداق ہے ہم. بھئی استغفار لازم کر لو،
تو ہر مشکل اور تنگی میں نجات کا راستہ ملے گا، اور ہر پریشانی، غم اور فکر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے۔ اب تیسری بات ہے کہ روزی بھی تو چاہیے، اور روزی صرف دنیا کی نہیں چاہیے، آخرت کی بھی چاہیے، اور وافر مقدار میں چاہیے۔ تو استغفار اور توبہ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ لو بھائی، دنیا کا مسئلہ بھی حل اور آخرت کا مسئلہ حل، دنیا کی فکر بھی دور اور آخرت کی فکر بھی دور۔ یہ فائدہ ہے توبہ استغفار کو روزانہ کرنے کا۔ اور گناہ ہمارے بے شمار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ وعدہ فرما لیا ہے کہ ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے، اس لیے ایک حدیث میں ایک استغفار کی عجیب فضیلت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے بستر پر رات کو سونے کے لیے آئے اور 3 دفعہ یہ استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دیکھو کتنا آسان استغفار ہے یہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بھائی یہیں یاد کر لو، بھائی یہاں کوئی تقریر تھوڑی کر رہے ہیں، یہاں پہ یہ تو سبق ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے یاد کر لو، مگر ایسا یاد کرنا کہ اٹھنے کے بعد بھی یاد رہے۔ یہ نہیں کہ یہاں تو یاد ہو گیا، جب نماز پڑھ کے گھر گئے تو معلوم ہے پتہ نہیں کیا یاد کیا تھا۔ اتنا کچا نہیں، پکا یاد کریں، وہ بالکل آسان ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بس یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ نہیں یاد ہو تو پھر نماز کے بعد پوچھ لینا مجھ سے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے جائے اور 3 دفعہ یہ استغفار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ معاف فرما دیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اور چاہے وہ ریت کے ذرات کے برابر ہو، اور چاہے دنیا میں جو دن رات آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں اور قیامت تک آئیں گے اس کے برابر ہو، اور چاہے درختوں کے پتوں کے برابر ہو۔ مطلب یہ کہ بے شمار اور بے حساب بھی کسی گناہ ہوں گے، بس 3 دفعہ یہ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیں گے۔ تو گناہ صغیرہ معاف ہوں گے تو پھر انشاءاللہ گناہ کبیرہ ہی معاف ہو جائیں گے۔ گناہ کبیرہ کا نسخہ میں بتا ہی چکا ہوں کہ سچی توبہ سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو دنیا ہو یا آخرت، انسان کے لیے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے اور موجب عذاب ہے وہ ہے گناہ۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں یہ۔ اور اس کا بہترین حل توبہ استغفار ہے، جو نہایت آسان اور بالکل اٹل، کہ بھائی ادھر سچی توبہ کرو اور ادھر بڑے سے بڑا گناہ معاف انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ شعر جو ہے یہ کوئی ایسی دل خوش کرنے کے لیے نہیں، حقیقت پر مبنی ہے یہ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، یہ حقیقت ہے۔ اور حدیث قدسی کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو یہ عالم ہے کہ تمام اولین و آخرین ایک میدان میں جمع ہو جائیں، یعنی جتنے انسان آ چکے اور جتنے موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آئیں گے سارے ایک میدان میں جمع ہوں، اور سب مل کر ہر قسم کے سارے گناہ کر بھی لیں، اور پھر اسی آن اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف بھی کر دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اتنی بھی کمی نہیں آتی معاف کرنے سے، جیسے کہ سوئی کا سوراخ سمندر میں ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی آتی۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کوئی نقصان ہی نہیں، جب کوئی نقصان نہیں، کوئی کمی نہیں، تو بس وہ تو اپنے ہر حال میں اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بس بندہ سچی توبہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کی تو 3 شرطیں پوری کرے، اور اگر بندوں کی حق تلفی کی تو 3 کے علاوہ 4تھی شرط بھی پوری کرے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہم ساری زندگی اس کے محتاج ہیں، لہذا مرتے دم تک کے لیے اس کو پلے باندھ لیں۔ تو 2 چیزیں ہو گئی جو میں نے عجیب و غریب آپ کے سامنے